ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کمل کا ناولس کی دیوانگی کی قسط نمبر 1 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ وہ حسن سراپا جب محفل میں آئی تو سب کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ وہ دیوانہ بھی انہی میں کھڑا اسے سر سے پاؤں تک بغور دیکھ رہا تھا۔ اس حسن سراپا نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور اس دیوانے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہ تھا، اس لیے وہ دیوانہ خود کے یوں اگنور ہونے کو خاطر میں نہ لایا۔ بریانی کھائیں گی آپ؟ وہ لڑکا جو اٹھ کر پانی نہ پیتا ہو اس حسن سراپا کے ارد گرد طواف کر رہا تھا، بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے وجود کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اس حسین و خوبرو نوجوان کی جانب کی جو اس کے دل فریب وجود کو دیوانوں کی طرح تک رہا تھا۔ برتن کب دھو گی؟ اچانک اس حسین لڑکے کی آواز بھاری بھاری محسوس ہوئی۔ کیا؟ وہ الجھی نگاہ سے اسے دیکھ کر بولی۔ میں پوچھ رہی ہوں کب تک سوئی پڑی رہو گی؟ ڈھیروں برتن پڑے ہیں کچن میں، اٹھو جا کر دھو۔ نکمی کہیں کی، یا تو ناولس پڑھتی رہو گی یا سوتی رہے گی، اور تو کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں اسے زندگی میں۔ لارے بیگم کب سے اسے آوازیں لگا رہی تھی، اب تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچتے ہوئے اٹھا کر ہی بٹھا دیا تھا۔ اف، آپ اور آپ کے کام ختم ہی نہیں ہوتے کبھی، ہرمین منہ بسورے بول رہی تھی۔ خدا کا خوف کر لڑکی، دوپہر کے 2 بجے تک سوئی پڑی ہے اور یہ کام خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اس پر منہ نہ بگاڑا کر۔ لارب نے روز کی طرح اسے سنانا شروع کر دیا تھا، جس پر وہ انگلی کان میں ڈال کر ہلانے لگی۔ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی اس سے کہیں میرے لیے ایک پراٹھا بھی بنا دے، شعیب منتی انداز میں لارب بیگم سے کہنے لگا، جس پر ہرمین نے اسے گھوری سے نوازنا شروع کر دیا۔ امی دیکھیں، ہرمین کی بچی مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، شعیب ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے شکایت لگانے لگا۔ ہرمین، لارب بیگم غراتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، اگر میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ میں تو صرف اس لیے دیکھ رہی تھی تاکہ پوچھوں اپنے پیارے چھوٹے اور موٹے بھائی سے کہ پراٹھے کے ساتھ انڈے بھی بنا دوں کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی۔ بیٹا، ماں ہوں تیری، زیادہ ہوشیاری نہ کر، چل جلدی جاؤ اور اب 1 نہیں 2-3 پراٹھے بنا دینا، تیرا باپ بھی آتا ہی ہوگا، وہ بھی گرم گرم کھا لے گا۔ لارب بیگم نے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے اسے وارن کیا تھا، ساتھ ساتھ 2 پراٹھے مزید اس نکمی لڑکی کی جان پر زیادہ کر ڈالے تھے، جس پر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کچن کی جانب چل دی تھی۔ ہائے، کتنا خوبصورت ہیرو تھا میرا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں پھر بھی اسے گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ ویسے خواب میں اس لال میکسی میں تو کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اللہ اللہ، امی نے جگا دیا، ورنہ بریانی تو کھا ہی لیتی، دیکھنے میں تو بڑی مزیدار لگ رہی تھی۔ میرے منہ میں تو پانی آ رہا تھا۔ ہرمین پراٹھے پکاتے ہوئے خواب کی بریانی کو یاد کر زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ اس کے منہ سے مسلسل پانی کی آمد جاری تھی۔ کام کام کام، دن رات کریں ہرمین کام۔ وہ برتن دھوتے دعائیاں دیتی جا رہی تھی۔ یہ لو، میں نے برتن بھی دھو دیے، دودھ بھی ابال لیا، کچن بھی دھو دیا، ابا کے پراٹھے بھی پکا دیے، اور اس موٹو شعیب کا انڈا بھی۔ اب مجھے نکمی مت کہنا، ہاں نہیں تو سارے کام بھی کروا لیتی ہیں اور نکمی بھی بولتی رہتی ہیں۔ وہ لارب بیگم کو فخرانہ اپنے سارے کام گنوا کر آخر میں بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اتنے کام کرنے کے بعد تیری نازک کمر میں درد تو نہیں ہو گیا؟ لارب بیگم نے طنزیہ استفسار کر کے ہرمین کے مرچیں لگائی تھی، جس پر وہ تلملا اٹھی۔ میری اس نازک کمر کو بچپن سے عادت ہے، وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے شیرنی بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہائے، بچپن سے؟ میٹرک پاس کرنے کے بعد تو نے پہلی بار کچن کا دیدار کیا تھا، بڑی آئی بچپن والی۔ اماں تم ٹھیک ہو، کام بھی سارے کروا لیتی ہو اور مانتی بھی نہیں ہو۔ ہرمین نے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر اور دوسرا ہاتھ نچا کر بولی۔ اوروں کی بیٹیاں دیکھ تیری عمر میں پورا گھر سنبھال رہی ہیں، اور تو دوپہر 2 بجے تک اوندھے منہ پڑی سوتی رہتی ہے۔ لارب بیگم تو اب روایتی ماؤں کی طرح دلیل کرنے پر اتر آئی تھی، جس پر ہرمین تگنی کا ناچ رہی تھی۔ او اللہ، نہ جانے کہاں ہیں ایسی لڑکیاں، مجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ ویسے اماں آپس کی بات ہے، تم مجھے شکر ادا کرنے کا کہتی ہو اور خود کتنی ناشکری والی باتیں کرتی ہو۔ ہرمین کی کہتے ہی لارب بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ تو رک، تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں، یہ کہہ کر لارب بیگم نے اپنی چپل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہرمین سمجھ چکی تھی اب آگے کی بات صرف لارب بیگم کی چپل سے ہوگی۔ وہ برق کی پھرتی دکھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ رک تو نکمی، لارب بیگم اسے بھاگتا ہوا دیکھ پیچھے سے آوازیں لگاتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ چڑیا تو پھر ہو چکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، جب تک خود کا پلہ بھاری ہو بات کرتی ہیں، جیسے ہی میرا پلہ بھاری ہونے لگتا ہے اپنی چپل بیچ میں لے آتی ہیں۔ وہ منہ بسور کر کہتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ سیل میں نوٹیفیکیشن کی رنگ ہوئی۔ میرے ناول کی قسط آ گئی، اللہ اللہ، اتنا انتظار کراتے ہیں یہ ظالم رائٹرز، انہیں کیا خبر کیسے ہم گھڑی اور سیل کے نوٹیفیکیشن کو دیکھ دیکھ کر
وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کرے آج تو حسن کنول نے زمین کی حقیقت قسط میں ڈالی ہو۔ مجھ سے اور سسپینس برداشت نہیں ہو رہا۔ ہرمین سیل پر ناول کی قسط کا نوٹیفیکیشن دیکھ خوشی سے 2 فٹ اچھل کر بولی تھی، اوہ واو مزیدار، پوری 5-6 ہزار کی ایپی وہ ناول دیوانی 2-3 منٹ میں چاٹ گئی تھی۔ یہ تو ختم، اف پورے دن انتظار کرنے کے بعد اتنی سی ایپی، ابے یار اب پھر انتظار کرو، ابھی کمنٹ میں لکھتی ہوں تھوڑی لمبی ایپی دے دیا کریں، ہم بیچارے ریڈرز پر کچھ تو رحم کریں۔ اتنی سی ایپی مطلب پورے 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد صرف 2 منٹ کی ایپی، یہ بہت ناانصافی ہے حسن کنول، بہت۔ اس نے رائٹر کے کمنٹس باکس میں اپنا پرزور احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ اس کے کمرے کی سائڈ دیوار پوری ناول سے سجی ہوئی تھی جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ دیوانی جیتی تھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناولز کی دیوانی کی دوسری قسط لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ وہ ابھی ایک ہاتھ سے چائے پینے اور دوسرے ہاتھ سے سیل پر ناول ریڈ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ نوک ہوا۔ پہلے تو 2-3 بار اس نے مکمل اگنور کیا، لیکن پھر جب کچن سے لارے بیگم کے چیخنے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ چائے کا کپ منہ بسور کر ٹیبل پر رکھ سیل ہاتھ میں پکڑے نظریں اپنے ناول پر ٹکائے اپنی ناول کی دنیا میں مگن دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اس قدر ناول کے سحر میں جکڑی تھی دروازے پر کون آیا ہے، اس ناول دیوانی نے اس بات کو جاننے کی زحمت ہی نہ کی۔ ارشمان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے بغیر نام پوچھے دروازہ کھولا ہو۔ مامی اس ناول دیوانی سے دروازہ کھولنے کی زحمت مت کروایا کریں، باہر دروازے پر ہی چابی لٹکا دیں، جو آنا چاہے خود ہی دروازہ کھول کر آ جائے، کیونکہ نام پوچھنے کی زحمت تو یہ دیوانی ویسے بھی نہیں کرتی۔ ارشمان نے گھر میں داخل ہوتے ہی لارے بیگم سے ہرمین کی شکایت لگائی تھی، مانو جنگ کا اعلان ہو گیا تھا۔ اس کی طنز بھری باتیں سنتے ہی ہرمین نے مجبوراً سیل سے نگاہ ہٹا کر کھا جانے والی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا تھا، جس پر وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ لارے بیگم دانت پیستے ہوئی اس کی کلاس لینے آئی تھی۔ ارے اماں تم بھی کس کی سن رہی ہو؟ اصل میں نا دروازے سے باہر ہی مجھے سستے پرفیوم کی خوشبو آ گئی تھی، اس لیے میں نے نام پوچھ کر اپنی زبان کو زحمت نہیں دی۔ وہ ہرمین تھی، شاید بھول گیا تھا ارشمان، ایک ہی باری میں ٹکا کر ذلیل کر دیا تھا اس نے اتراتے ہوئے منہ چڑھا کر ٹیبل پر جھک کر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر ابھی ایک قدم چلی ہی تھی کہ ارشمان نے راستے میں ہاتھ ہائل کر دیا۔ کہاں؟ پڑھانے آیا ہوں میں۔ ارشمان نے جب اپنے آنے کی اصل وجہ بیان کی تو ہرمین نے اپنا دل تھاما تھا، جو پڑھائی کا نام سنتے ہی زور زور سے احتجاج میں دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ہیں؟ ہرمین ناسمجھی نگاہوں سے کھڑوس کو دیکھنے لگی، گویا اس نے دنیا کی کوئی انوکھی بات بیان کر دی ہو جسے سمجھنے میں اسے کافی دقت پیش آ رہی ہو۔ کیا ہیں؟ ارشمان آئی بروز اٹھا کر چلو پڑھنے بیٹھو، وہ کہتے ہوئے آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ہرمین دھڑکتے دل کے ساتھ منہ لٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کھڑوس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، لیکن مقابل کے کان کافی تیز ہیں، اس بات سے واقف نہیں تھی وہ بیچاری۔ بہت کام ہے، سب چھوڑ کر صرف ماموں کے کہنے پر تمہیں پڑھانے آیا ہوں، وہ چاہتے ہیں فرسٹ ایئر کی طرح سیکنڈ ایئر میں بھی تمہیں پڑھاؤں۔ ارشمان نے اکڑ کر جواب دیا تو اس بیچاری کا منہ کلیجے کو آ گیا، وہ روتو سا چہرہ بنا کر اب تو میں گئی، اللہ بچا لے اس کھڑوس سے، یہ ظالم بڑے ٹیسٹ لیتا ہے، یاد کرا کرا کے مار دیتا ہے، میں ننھی سی جان اس ظالم کے ہاتھوں پھر ایک بار ذلیل ہونے والی ہوں۔ اب یہ ستمگر مجھے ٹکا ٹکا کر ذلیل کرے گا اور مجھ معصوم کو بغیر منہ کھولے بغیر جوابی کارروائی کیے چپ چاپ سہنا پڑے گا۔ ہائے اللہ! ہرمین دہائیاں دینا اسٹارٹ ہو گئی تھی، جسے سن ارشمان کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ اگر یہ ڈرامے ہو گئے ہوں تو بکس لے آؤ جلدی، آج سے اسٹڈی اسٹارٹ کریں گے، اس کے کہتے ہی لارے بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ ارے بیٹا ایک کام کرو، تم اگلے ہفتے سے اسے ٹیوشن پڑھانے آ جاؤ۔ کیوں مامی؟ ارشمان تجسس سے۔ کیونکہ بیٹا ابھی تم پڑھائی اسٹارٹ کرو گے نہیں کہ 2 دن کے بعد، پھر یہ 1 ہفتے کی چھٹی کرے گی۔ تمہیں تو علم ہے ہم ہر سال چھٹیوں میں پنڈی جاتے ہیں 1 ہفتے رہنے کے لیے اس کے ماموں کے گھر، اس لیے بول رہی ہوں 1 ہفتے بعد اسٹارٹ کر لینا۔ لارے بیگم کے کہتے ہی ہرمین کے چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اللہ اماں تم نے تو آج دل خوش کر دیا قسم سے۔ ہرمین اپنی والدہ پر پیار نچھاور کرتے ہوئے جلدی سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دونوں بائیں اپنی ماں کے کندھے پر ڈال کر ان کا چہرہ چومنے لگی۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ہی ہرمین کی خوشیوں کو بریک لگایا تھا۔ مامی اس نے وہاں جا کے کون سے پہاڑ کے پتھر دھونے، بس بیٹھ کر ناولز ہی تو چاٹے گی۔ میں اسے ٹیسٹ دے دوں گا یاد کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ آن لائن کلاس بھی لیتا رہوں گا، اس طرح 1 ہفتہ ضائع نہیں جائے گا، کافی تیاری ہو جائے گی پیپرز کی۔ ارشمان کی بات پر لارے بیگم کو متفق ہوتا دیکھ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ہرمین اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس کا خرافاتی دماغ مجھے پڑھانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیتا ہے، اب ماموں کے یہاں ہی بھی پڑھائی کرنی پڑے گی۔ ہرمین دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، بس نہیں چلتا تھا کہ اس ارشمان کا خون کر ڈالے، بیڑا غرق ہو اس آن لائن پڑھائی کا۔ آن لائن پڑھائی کے ذریعے یہ کھڑوس پھر مجھے ننھی سی جان کو ذہنی ٹارچر کرے گا۔ وہ مسلسل کوس رہی تھی ان تمام راستوں کو جو اسے پڑھائی کی جانب راغب کرتے ہیں۔
ارے ہاں یاد آیا بھائی، میرا نیٹ پیکج نہیں ہوتا، آپ کو تو پتہ ہے نرشمان، ہمارے گھر میں وائی فائی کی سہولت ہے، لیکن اللہ جانے ماموں کے گھر میں ہے یا نہیں، اس لیے اماں کی رائے کو ترجیح دیں اور ایک ہفتے بعد مجھے پڑھانا اسٹارٹ کیجیے گا۔ تب تک میں بھی ذہنی طور پر اس دردناک حقیقت کو قبول کر لوں گی کہ مجھے سیکنڈ ایئر بھی آپ سے ہی پڑھنا ہوگا۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ ایک لمحے کے لیے لارے بیگم کو ترس آ گیا تھا، لیکن ارشمان میاں تو کھڑوس ٹھہرے، ان پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں پیکج کرا دوں گا بس، مگر پڑھائی آج سے ہی شروع ہوگی۔ ارشمان اپنی ضد کا پکا تھا، جو ذمہ داری اس کے ذمہ کر دی جائے وہ ضرور نبھاتا تھا۔ چائے تو پی لینے دو، ساری ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی ارشمان سے جیتنا آسان نہیں۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ارشمان کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولی، جبکہ وہ حرمین کی غصیلی نگاہوں کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اطمینان سے پاس رکھا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اکیلے اکیلے پی رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارے یہاں مہمانوں سے چائے نہیں پوچھتے؟ اچانک حرمین کو چائے پیتا دیکھ اسے اپنی چائے کا خیال آیا تھا، جس پر وہ برابر لگے صوفے پر بیٹھی حرمین کو دیکھ ٹوکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ شرم نہ بابا نہ، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اور رہی مہمان ہونے کی بات، تو آپ کون سا مہمان ہیں؟ سوری، پر ایک دن مہمان، 2 دن مہمان، مگر تیسرے دن وبال جان، اور آپ تو 1 سال سے۔ ابھی حرمین انگلی کے اشاروں کے ساتھ کافی جتاتے ہوئے ارشمان کو ذلیل کر ہی رہی تھی کہ لارے بیگم غصیلی آواز میں بول پڑی، حرمین شرم کر، جب دیکھو زبان کینچی کی طرح چلاتی رہتی ہے، جتنا زبان چلاتی ہے اگر اتنا پڑھائی میں دماغ چلا لیتی تو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتی، نہ کہ بی میں۔ چلو اٹھو فوراً اور چائے بنا کر لاؤ۔ حرمین اپنا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کم از کم انسان باہر والوں کے سامنے ہی عزت رکھ لیتا ہے۔ حرمین اپنی والدہ کو دیکھ منہ بسوڑتے ہوئے شکوتاً بولی، میری ساری عزت کا فالودہ بنا کر رکھتی ہیں آپ، ہر ایک کے سامنے دوسرے کی ماؤں کو دیکھیں کیسے اپنی نکمی و نالائق بیٹیوں کی تعریف کے پل باندھ رہی ہوتی ہیں، اور ایک آپ ہیں۔ تو جا رہی ہے یا؟ لارے بیگم ارشمان کا بھی خیال نہ کریں گی، یہ اچھی طرح جانتی تھی وہ۔ تو جا رہی ہے یا نہیں؟ لارے بیگم ارشمان کا بھی خیال نہ کریں گی، یہ اچھی طرح جانتی تھی وہ، اس لیے ان کی آدھی وارننگ پر ہی تیزی سے کچن کی جانب دوڑ گئی۔ ارشمان اس کی رفتار دیکھ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اگلا سین، وہ کار میں بیٹھی ابھی سیل آن کر ہی رہی تھی کہ کسی کا بھاری ہاتھ اس کے سر پر لگا۔ وہ بغیر دیکھے ہی پہچان گئی تھی۔ کیا ہے؟ اتنی زور سے کیوں مارا؟ اللہ، پورے راستے میرے سر میں درد ہوگا صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ارشمان کو دیکھ سر مسلتے ہوئے گویا ہوئی یاد سے، 8 بجے آن لائن آ جانا پڑھنے، چھٹی کرنے یا چکما دینے کی سوچنا بھی مت، ارشمان نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے، یاد آپ بھولنے دیں گے تو یاد کروں گی نا، الارم کلاک کی طرح بجے چلے جا رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد، حد ہے یار، بندے کی زبان کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کہہ دیا نا پڑھوں گی تو پڑھوں گی، خود بھی ٹینشن لے رہے ہیں اور مجھے بھی دیے جا رہے ہیں، کم سے کم سفر میں تو سکون سے ناول پڑھ لینے دیں۔ حرمین جھنجھلا کر جواب دینے لگی، ٹھیک ہے پڑھو تم سکون سے ناولز، پر اگر تم نے 8 بجے آن لائن کلاس نہیں لی تو میں نے ماموں جان سے کہہ کر تمہارے ناولز پر بینڈ لگوا دینا ہے۔ ارشمان کی دھمکی پر اس کا خون کھول گیا تھا، جوابی کارروائی کرنا چاہتی تھی مگر ستمگر کے ہاتھ میں اس کی کمزوری تھی، اس لیے مجبور ہو کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے، اللہ اللہ ایسا ظلم نہ کریں مجھ ننھی سی جان پر، میرے تو جینے کا سہارا یہی ناولز ہیں، ناولز پڑھے بغیر مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، پلیز ایسا ظلم نہ ڈھائیے گا، آپ بے فکر رہیں، میں 8 بجے آن لائن ہو کر ضرور ٹیوشن لوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اس معصوم سے چہرے والی پر آج اعتبار کرنے کا دل کر رہا تھا، جبکہ اس کی چالاک فطرت سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر سب سے الوداع لے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حرمین نے ایک گہرا سانس لیا تھا، شکر بلا ٹلی، پر پڑھنا تو پڑے گا حرمین، ورنہ اس کھڑوس نے ابا سے کہہ کر واقعی میرے ناولز بند کروا دینے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنے پر مجبور تھی، کیونکہ ارشمان جاتے جاتے دھمکی ایسی لگا گیا تھا جس سے ہلکا لینے کی غلطی حرمین نہیں کر سکتی تھی۔ ارشمان حرمین کی پھپھو کا اکلوتا بیٹا، تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا، سنجیدگی اس کی شخصیت کا اہم پہلو ہے، نہایت ذمہ دار، سانولی رنگت میں بھی وہ قیامت ڈھاتا تھا، اچھی جسمانیت اور نہایت خوبرو۔ حرمین اور ارشمان کی ہم عمر ہونے کے باوجود کم ہی بنا کرتی تھی۔ حرمین کے ماموں کے 3 بیٹے ہیں، تینوں ہی نہایت خوبرو نوجوان ہیں، پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ذوحان ہے، اور باقی 2 دوسری بیوی سے ہیں۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول ناولز کی دیوانی کی قسط نمبر 3 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ذوحان نہ جانے کب سے دروازے پر نگاہ ٹکائے بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں ٹہل ہی رہا تھا کہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، جس پر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا، السلام علیکم پھپھو۔ اس بھولی سی لڑکی کو دیکھتے ہی ذوحان کی آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ لارے بیگم کو سلام کرتا وہ کن اکھیوں سے حرمین کو دیکھ رہا تھا۔
جو اس کی نگاہوں کی تپش سے بے خبر اپنے سیل میں مگن تھی۔ موبائل پرس میں رکھ لو ورنہ اماں نے چھین لینا ہے، شعیب اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ذوحان سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اللہ اتنے مزیدار سین پر چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن ہرمین چھوڑ دے، اس سے پہلے اماں آنکھوں سے تجھے جلا دیں۔ ہرمین نے شعیب کی کہتی اپنی گردن اٹھا کر لارے بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گور رہی تھی۔ جب کہیں جاتے ہیں نا تو اس برا کو پرس میں ڈال لیتے ہیں۔ ہرمین نے تھوک نکلا تھا، وہ سیل پرس میں رکھ تیزی سے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس پر وہ دانت پیستے ہوئے آہستگی سے نصیحت کر رہی تھی۔ ہاں ہاں اماں، ڈال لیا۔ وہ سین بہت مزیدار چل رہا تھا، اس کے دل نہیں چاہ رہا تھا چھوڑنے کا۔ وہ لچکدار انداز میں چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے گویا ہوئی۔ تیرے اس سیل کو تو میں آگ لگا دوں، اب اندر جا کر نکموں کی طرح بیٹھ مت جانا، سائڈ میں بڑھ چڑھ کر اپنی مامی کے ساتھ کام کرنا، سمجھی؟ لارے بیگم نے اپنے ہر بار والے تاکیدی جملے دہرائے تھے۔ مامی کے سامنے سگھڑ لڑکی بن کر رہوں گی، سارے ان کے کام بھاگ بھاگ کر کروں گی، ان کے سامنے موبائل بالکل ہاتھ میں نہیں لوں گی۔ او، آپ کی ساری نصیحتیں یاد ہیں مجھے، اس لیے دہرانے میں وقت ضائع نہ کریں اور اندر چلیں، بے فکر رہیں، میں آپ کی تربیت پہ ذرا انگلی نہیں اٹھانے دوں گی مامی کو، چاہے وہ دل و جان لگا دیں مجھ میں نقص تلاش کرنے میں۔ ہرمین پر اعتماد ہو کر بولی تو لارے بیگم سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ہرمین کی دوسری مامی نہایت ہی خطرناک اور ایک تنگ نظر خاتون تھی۔ ان کی اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں میں نقص نکالنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کا انہیں کافی شوق تھا۔ انہیں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم سے بھی مسئلہ تھا۔ ان کے نزدیک لڑکیاں آج کل کالج پڑھنے نہیں بلکہ معاشقے لڑانے جا رہی ہیں، اس لیے وہ لارے بیگم کو اکثر اپنی ذاتی رائے یہی دیتی تھی کہ ہرمین کو کالج سے ہٹا لیا جائے اور گھر میں کام کاج کرنا سکھایا جائے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، ذوحان مسکراتے ہوئے کہہ کر کچن کی جانب بڑھنے لگا۔ لارے بیگم ہرمین کو مسلسل آنکھیں دکھا رہی تھی، لیکن وہ معصوم سا چہرہ بنائے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سمجھایا تھا، سائڈ میں مت بیٹھ جانا، کام کرنا، اٹھو جلدی، اور تم چائے بنا کر لاؤ سب کے لیے۔ ارے یار اماں، ابھی تو ہم آئے، تھوڑا آرام تو کر لینے دو، وہ روتو سا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں اچھا لگے گا تمہارے ہوتے ہوئے ایک لڑکا چائے بنائے گا؟ لارے بیگم اس کی سوئی ہوئی غیرت جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ شعیب کو ذوحان بھائی کے ساتھ بھیجیں کچن میں، اچھا ہے اس نالائق کو بھی چائے بنانی آ جائے گی۔ وہ شعیب کو منہ چڑھاتے ہوئے لارے بیگم کو اپنی قیمتی رائے دینے لگی۔ ہرمین، جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے ہرمین کو گھورنے لگی۔ اچھا بابا، غصہ تو نہ ہوں، جا رہی ہوں۔ وہ لارے بیگم کی غصیلی نظروں سے ڈر کر تیزی سے اٹھ کر کچن کی جانب لپکی۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی، میں لا رہا ہوں چائے، ذوحان اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ کون کمبخت آنا چاہتا تھا، یہ تو اماں کی آنکھوں کی نوازش ہے جو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، وہ ذوحان کو دیکھ منہ بسور کر بولی، جس کے جواب میں وہ فقط فدا فدا نظروں سے اس بھولی سی لڑکی کو دیکھ مسکرانے لگا۔ چلیں تو آپ بیٹھ جائیں، چائے میں خود بنا لوں گا۔ ذوحان ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکاتے ہوئے گویا ہوا۔ نہ بابا نہ، اماں نے دیکھ لیا تو آپ کے سامنے ہونے کا لحاظ بھی نہ رکھیں گی اور میری عزت کا فالودہ بنا دیں گی، سمجھا کریں، میں آپ کے پاس کھڑے ہو کر کمپنی دیتی ہوں، ہرمین کسی بڑی بی کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، جس پر ذوحان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ اوکے، چھنی پاس کریں، یہ لیں۔ ویسے ذوحان بھائی، آپ کو برا نہیں لگتا لڑکا ہونے کے باوجود کچن میں کام کرنا؟ وہ چھنی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ نہیں تو، مجھے تو بچپن سے عادت ہے۔ او کاش شعیب بھی آپ پر چلا جاتا، وہ ذوحان کو دیکھ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ وہ تو ایک نمبر کا نکما ہے، ہل کر پانی تک نہیں پیتا، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ ویسے آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ کون ہوگی وہ خوش نصیب جسے آپ پسند کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اشک بھری نگاہ سے ذوحان کو دیکھ کر بولی۔ خوش نصیب؟ واقعی؟ وہ بے یقینی سے آنکھیں چلاتے ہوئے بولا۔ ہاں، بڑی خوش نصیب ہوگی وہ، قسم سے، ہرمین پر اعتماد ہو کر تیزی سے کہنے لگی۔ ویسے ایک لڑکی پسند تو ہے مجھے، پر، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ پر، وہ بے تابی سے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے، پر وہ مجھ جیسے پانچویں پاس سے شادی کیوں کرے گی؟ ابھی وہ اداس ہو کر بول ہی رہا تھا کہ ہرمین تیزی سے بیچ میں بولی۔ تو کیا ہوا اگر آپ پانچویں جماعت تک پڑھیں، یقین جانے میں تو اسے خوش نصیب ہی کہوں گی جسے آپ پسند کریں گے۔ آپ کی اپنی دکانیں ماشاءاللہ اچھا خاصا کما لیتے ہیں، شکل و صورت میں بھی لاجواب ہیں، پاگل ہوگی جو آپ کا پرپوزل ٹھکرائے گی۔ ہرمین اس کی نگاہوں کے تقاضوں سے بے خبر اپنے معصومانہ انداز میں رائے دینے لگی۔ ذوحان اس کی اپنے متعلق رائے سن دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا، اور اگر میں کہوں وہ خوش نصیب لڑکی۔ ابھی ذوحان اپنے دل میں چھپی فیلنگز کا اظہار کرنے ہی لگا تھا، موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ لارے بیگم ہرمین کو آواز دیتے ہوئے کچن میں ہی چلی آئیں۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کان میں ہڑتال ہے کیا؟ نہیں، پر مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اچھا چلو تم چائے لے کر آؤ، ذوحان بیٹا تم میرے ساتھ باہر آ کر بیٹھو، میرا بڑا دل ہے تم سے باتیں کرنے کا۔ میں آپ جان کر جمعے کے دن آئی ہوں اس بار، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک جمعے کے دن ہی تم سے باتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لارے بیگم نے اس بیچارے کے ارمانوں کو فل اسٹاپ لگایا تھا۔ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہرمین کو کچن میں اکیلا چھوڑ کر لارے بیگم کے ساتھ باہر چلا گیا۔
اگلا سین، یہ لیں آپ کے لیے۔ زحان نے دکان سے واپسی پر ارمین کو ڈائجسٹ پکڑاتے ہوئے کہا، یہ دنیا کا سب سے انمول تحفہ تھا اس نووس دیوانی کے لیے۔ کچھ لڑکیاں الگ ہوتی ہیں، انہیں ہیرے جواہرات، مہنگے مہنگے تحفے، تحائف دیکھ کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی صرف ایک ڈائجسٹ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ واقعی، سچ میں ڈائجسٹ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ واقعی یہ آپ میرے لیے لائیں؟ وہ خوشی سے اچھل کر ڈائجسٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ جی بالکل آپ کے لیے، ہمارے یہاں آپ کے علاوہ اور کون ڈائجسٹ پڑھتا ہے؟ زحان کا تحفہ اس نے سینے سے لگا لیا تھا۔ شکریہ زحان بھائی، آپ سچی گریٹ ہیں۔ وہ مسرت سے بھرپور لہجے میں شکریہ ادا کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پر یہ بھائی کا لفظ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ زحان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا اپنا سر کھجاتے ہوئے۔ آپ نے کچھ کہا؟ وہ زحان کی جانب آئیبرو اچکا کر دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ نہیں تو کیوں؟ کچھ سنا آپ نے؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ مجھے لگا آپ کچھ بول رہے ہیں۔ چلیں فی الحال شکریہ اتنے انمول تحفے کے لیے۔ وہ شکر گزار نظروں سے اس کے وجود کو تکنے لگی۔ ویلکم، تو بدلے میں مجھے ایک کپ چائے پینے کا شرف مل سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ چائے تو بہانہ تھا اس دیوانی کے ساتھ کچھ حسین لمحے گزارنے کا۔ تو آپ تحفے کی قیمت ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ آئیبرو اچکا کر گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہ بابا نہ، ہم تو بس آپ کے ساتھ چائے پینے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ زحان بھی اسی کی طرز میں نہ بابا نہ بولا تو ہرمین اپنی ادا کو کاپی کرتا دیکھ بے اختیار ہنسنے لگی۔ ہنستے ہوئے تو وہ حسن سراپا اور بھی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ آپ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں، قسم سے۔ آپ ایک بار پھر بولیں۔ نہ بابا نہ، وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے زحان کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ چائے پلانے کا ارادہ ہے یا میں کمرے میں چلا جاؤں؟ زحان اس کے مذاق اڑانے پر جھینپ کر بات ٹالنے لگا۔ وہ 5 منٹ کا کہہ کر کچن کی جانب لپکی۔ چائے لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ واش روم میں تھا۔ اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈائری پر پڑی۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، چائے کی ٹرے رکھ کر ڈائری اٹھا کر اس کے صفحے الٹنے لگی۔ اچانک ڈائری میں سے ایک تصویر زمین بوس ہوئی۔ اسے اٹھانے کے لیے جب نیچے بیٹھی تو مارے شوق کے منہ کھل گیا۔ وہ ہرمین کی بچپن کی تصویر تھی جس پر ایک لال مارکر سے ہارٹ بنا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا آئی لو یو ہرمین۔ وہ کچھ ثانیوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ ہڑبڑاہٹ میں تصویر واپس ڈائری میں رکھ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جتنی بار سوچتی کہ زحان اسے پسند کرتا ہے اتنا ہی جھیپنے لگتی۔ اس کے گلابی گال مزید گلابی ہو جاتے۔ حالت تو یہ تھی کہ اس کی دی ہوئی ڈائجسٹ کو دیکھ کر بھی حیا آ رہی تھی۔ اللہ، زحان بھائی واقعی مجھے پسند کرتے ہیں۔ ہائے، وہ تو کتنے ہینڈسم ہیں، بالکل ناولس کے ہیرو کی طرح، اور پیار کرنے کا انداز بھی بالکل ناولس کے ہیرو جیسا ہے۔ اللہ، مجھے تو آج خوشی کے مارے نیند بھی نہیں آئے گی۔ اف، اوہ، تو ایسا محسوس کرتی ہوں گی ہیروئنیں جب انہیں علم ہوتا ہوگا کہ ہیرو انہیں پسند کرتا ہے۔ واقعی ایک جادوئی احساس ہے، دل کو گدگدانے والا، آنکھوں میں ڈھیروں سپنے سجانے والا، پورے جسم میں ایک نئی و تازہ روح پھونک دینے والا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو دیکھ جھیپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلا سین، ایک ہفتہ تو آنکھوں میں ہی گزر گیا۔ ان کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ زحان ابھی تک دکان سے نہیں لوٹا تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار دیدار کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر تک اپنے سیل نہ ملنے کا بہانہ بنا کر اس نے زحان کا انتظار کیا۔ دوسری طرف زحان کی بائک راستے میں خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ بیچارہ خود بہت پریشان تھا۔ بائک کو مکینک کے پاس چھوڑ کر وہ رکشے میں گھر واپس آ رہا تھا۔ بھائی ذرا جلدی چلاؤ نا، وہ رکشے والے سے التجائی انداز میں گویا ہوا۔ ایک لمحہ دل دعا گو تھا کہ ہرمین سے آخری ملاقات ہو جائے۔